انہوں نے دیکھا جھونپڑے پر سارے فرش پر کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک بوسیدہ سے بستر پر ایک بوڑھا گمسم لیٹا جھونپڑے کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ معاذ اور اس کے ساتھی جب جھونپڑے میں داخل ہوئے تو ان کی طرف دیکھے بغیر بوڑھے نے انتہائی کرب خیز آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اس کی آواز کے دکھ، اس کے بولنے کے کرب خیز انداز کو سب نے محسوس کیا تھا۔ معاذ آگے بڑھی اور کہنے لگی، بابا ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے قریب چٹائی پر بیٹھ جائیں۔ حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث نے ایک نگاہ ان پر ڈالی، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ سے چٹائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹھو، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، بہرحال میں تمہیں اپنے جھونپڑے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان الفاظ سے سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر سب جابر بن مغیث کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کا آغاز پھر معاذ نے کیا۔ بابا آپ کا نام تو ہمیں پتہ ہے، آپ کا نام جابر بن مغیث ہے۔ آپ البشارات کے 2 سرداروں کو جانتے ہوں گے، ایک کا نام کعب بن عامر اور دوسرے کا نام سعد بن سلامہ ہے۔ میں کعب بن عامر کی بیٹی معاذ ہوں۔ میرے ساتھ جو قریب بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام نابیل ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام مغیرہ بن کعب ہے۔ ہم تینوں بہن بھائی ہیں۔ میری بہن کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ عدنان قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی بیٹی نبیرہ ہے، اور ان کے پیچھے بسیط ہے۔ گو یہ اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ہمارا ام ہے۔ اس تعارف پر جابر بن مغیث کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاذ پھر بول پڑی، ہمارے باپ کعب بن عامر نے تاکید کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آ جایا کریں اور آپ کی خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ہی معاذ کو کچھ یاد آ گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، بھاگتی ہوئی باہر نکلی، پھر وہ مڑی۔ اس کے ہاتھ میں گٹھڑی اور دوسرے میں پانی کا مشکیزہ تھا۔ وہ دونوں چیزیں لا کر اس نے جابر بن مغیث کے سامنے رکھ دیں، پھر کہنے لگی، ہمارے باپ نے تاکید کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آ جایا کریں، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ مسلم قوم و ملت کے محسن کے دادا ہیں۔ ہم آپ کے لیے کھانا بھی لائے ہیں اور یہ پانی کا مشکیزہ بھی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد معاذ رکی، پھر سلسلہ کلام آگے بڑھایا۔ جیسا کہ میرے باپ نے بتایا تھا کہ آپ کا پوتا ملت کے عظیم فرزندوں میں سے ہے، اور میں نے اپنے ایک ام نام جن کا منظر بن زبیر ہے اور وہ چرواہا ہے، اس سے تفصیل جانی تو پتہ چلا کہ آپ خیر الدین باربروسا کے ساتھی حسن کرسو کے دادا ہیں۔ بابا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ملت اسلامیہ کے لیے محسن اور مربی ہیں، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا پوتا حسن کرسو خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے ایک ہے، بلکہ منظر بن زبیر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ خیر الدین کے انتہائی قریبی اور اہم ساتھیوں میں سے ہے، تو پھر ہم صرف اس کی ہی نہیں آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ پر بابا میں یہ بات کہوں گی کہ آپ اپنے پوتے حسن کرسو کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ چرواہے ابن زبیر نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ جب غرناطہ کا سقوط ہوا تو آپ کا بیٹا اور حسن کرسو کا باپ مارا گیا، اور حسن کرسو کی ماں اور بہن کہیں کھو گئیں جو اب تک نہیں ملیں۔ آپ نے اپنے پوتے حسن کرسو پر شرط یہ عائد کیوں کر رکھی ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا آپ اس سے ملیں گے نہیں، اس کی شکل نہیں دیکھیں گے، اور یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آیا تو آپ لوہا گرم کر کے اس کے جسم کو داغ دیں گے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے چرواہے منظر بن زبیر نے بتائی تھیں۔ معاذ جب خاموش ہوئی تب آہ بھرنے کے انداز میں بوڑھے جابر بن مغیث نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، بیٹی میں تمہارے باپ کعب بن عامر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تم لوگوں کو میرا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ میرے بچوں، یہ دنیا بھی عجیب ہے، یہاں کوئی دزدیدہ نظروں سے کسی وقار کو تلاش کرتا ہے، کوئی درد کے اندھیروں میں مریل روشنی تک کو ترستا ہے، کوئی منزل بے نشان کی کسک لیے بے حسی کی چٹانوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ماہ و سال گزار دیتا ہے، کوئی عمل تحقیق کے کرب میں روح کے زخم لیے پھرتا ہے، اور کوئی دھندلکوں کی اداسی میں اجنبی راہ گزار کے مسافر کی طرح اپنی منزل کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ شاید خداوند قدوس نے میری آنکھوں میں جاگنے کے آثار اور نالائے شبگیر بھر دیے ہیں، میرے دل میں جذبات کی حدت اور کسی سے ملنے کی بے کلی ڈال کر رکھ دی ہے۔
مجھے اپنی بہو، اپنی پوتی کی تلاش ہے، جن کے بغیر میں آگ اور تیزاب کی بارش میں اپنے دن رات گزار رہا ہوں۔ سرگرداں، بے کراں اندھیروں میں پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے لو کے جھلسا دینے والے تھپیڑوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ نہ جانے کب سوکھے احساسات پر ملن گھٹاؤں کی بارش ہوگی، کب دشت سفر کی گرد میں میرا بنجر دل سیراب ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے جابر بن مغیث کی حالت عجیب سی ہو کر رہ گئی۔ لگتا تھا وہ رو دینے والا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، ہونٹ کاٹنے لگا، حلق کے اندر اٹھنے والی ہچکیوں کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پھر سنبھلا اور دوبارہ معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں میں اپنے پوتے حسن کرسو سے محبت نہیں کرتا، اسی بنا پر میں اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اسی بنا پر اسے لوہے سے داغنے کی دھمکی دیتا ہوں، پر ہائے حیف کوئی میرے دل کے اوراق پلٹ کر دیکھے، اس کے ہر ورق پر، اس کی ہر سطر پر صرف حسن کرسو کا نام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث خاموش ہو گیا۔ چند آنسو ڈھلک کر اس کے دامن پر گر گئے۔ جلد ہی اس نے سر پر بندھے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر لیں، پھر غمزدہ سی آواز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے پوتے حسن کرسو کو اپنی جان، اپنے دل، اپنی روح سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ کاش کوئی چارہ گر اسے بتا دے کہ اس کا دادا اسے ہجر لمحوں کے عذاب میں تازہ خوشیوں کے خواب اور رزم خیر و شر میں زیست کی کشش کا نغمہ سمجھتا ہے۔ کاش کوئی کیمیا گر میرے پوتے حسن کرسو کو یہ بتا دے کہ وہ اپنے دادا جابر بن مغیث کے لیے وقت کے دھندل کے لمحوں میں تخیل کی نگینہ نگاری اور مرگ و حیات کے کرب مسلسل میں آبا کی روایت کا وقار ہے۔ پر ہائے حیف، ہم اپنی ساری وقار، اپنی ساری آزادی اوروں کے ہاتھوں بیچ چکے۔ ہسپانیہ جہاں اب کبھی ہماری آزادی کی روشن مشعلیں جلتی تھیں، وہاں اب غلامی کے دھندلکے ہیں۔ نہ جانے کب کوئی سمندر کی طرف سے اٹھے گا اور اس سرزمین کی اندھیری کوکھ میں روشنی بھر دے گا، اس خطہ تاریک کو روشن کرے گا، ظلم کی زنجیریں کاٹے گا۔ نہ جانے کب کوئی آوازوں میں تحلیل ہو کر، مشعلوں میں پنہاں ہو کر، ایک آتش بے درد کی طرح جلتے مستقبل کو اجالوں کے لامحدود سمندر میں بدلے گا۔ کاش کوئی اٹھ چکا ہوتا اور مسلمانوں کے لیے ہر گرداب اور ہر موج بلا میں ساحل بھی اور سفینہ بھی ثابت ہو چکا ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث کی آواز ڈوب گئی تھی، خاموش ہو گیا، ہونٹ کاٹنے لگا اور کبھی کبھی اپنے رومال کے پلو سے اپنے آنسوؤں کی نمی بھی صاف کرتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے معاذ اور اس کے ساتھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر معاذ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بابا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند نے چاہا تو میں اور میرے ساتھی صبح و شام آپ کے پاس آ جایا کریں گے، آپ کے کھانے کا اہتمام ہم خود کیا کریں گے، صبح و شام آپ کے پاس کھانا پہنچا کرے گا اور آپ کے پاس بیٹھ کر ہم آپ کی دلجوئی بھی کیا کریں گے۔ آپ حسن کرسو کے دادا ہیں۔ حسن کرسو خیر الدین باربروسا کا ایک عظیم ساتھی ہے۔ خیر الدین باربروسا عالم اسلام کا ایک رجل عظیم ہے۔ ایسے لوگوں پر بابا ہر خوشی، ہر پونجی، ہر جذبے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، شام کو ہم پھر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی معاذ اور اس کے سارے ساتھی اس جھونپڑے سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے۔ یوں معاذ نے اپنے بہن بھائی کے علاوہ نبیرہ اور بسیط کے ساتھ جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں روزانہ آنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح دن بڑی تیزی کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں میں ڈھلنے لگے۔ ایک روز افریقہ کے ساحل پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگر انداز ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا، حسن کرسو، سنعان اور دیگر بہت سے ساتھی ساحل پر آئے۔ بہترین انداز میں کاکاد اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے خیر الدین باربروسا نے اپنے ساتھیوں سے مل کر آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا،
میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک، جس حمایت، جس مدد کی امید میں ترک سلطان سلیم سے رکھتا تھا، خداوند قدوس کی قسم سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خداوند نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھیں گے۔ آنے والے ان جنگجوؤں کو ہم نے بیکار نہیں بٹھانا۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنے کام کی ابتدا کی جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک لاہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ حسن آغا، تم یہیں اپنے پڑاؤ پر قیام کرو گے، باقی سارے ساتھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے پاس کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے۔ تفصیل میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا جب میں دشمن پر ضرب لگانے لگوں گا۔ خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا، پھر اس نے وہ مجلس برخاست کر دی۔ اگلے روز خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف گہرے سمندر میں بڑھا تھا۔